بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روح اسلام کے ایک اور بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. جناب زبیر صاحب، یہ جو ہم دعا آج کر رہے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمارے ناظرین واقف ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی دو ایسے پیغمبر ہیں جن کا قرآن مجید نے بہت تفصیل سے واقعات بیان کیے ہیں، جن کے یعنی وہ دو پیغمبر ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی اتنی طویل واقعات ان دو کے علاوہ کسی کے بھی بیان نہیں ہوئے قرآن میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تو نام سے پوری سورہ موجود ہے، سورہ یوسف، جس میں کہ پورا کا پورا ان کا واقعہ بیان ہوا. تو یہ جو دعا ہے یہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں وہ مصر کے، اور ان سے ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین ملنے کے لیے آئے، مطلب مصر آئے ہیں وزٹ، ان کو بلا لیا گیا، مائیگریٹ کر لیا انہوں نے. اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ابا جان یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. اگر میں اس کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ خواب جب چھوٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، بچے تھے، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے وہ خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے. تو ان کے والد نے کہا یہ خواب سن کر کہ بیٹا دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا ورنہ وہ حسد کریں گے. تو چونکہ اب وہ خواب کی اندر اس کے اندر اور بہت ساری گہرائی ہے، اس میں میں جا نہیں رہا کیونکہ ہمارا فوکس اس دعا سے ہٹ جائے گا، اس میں بہت ساری اور چیزیں موجود تھیں. تو بہرحال وہ جب وہ خواب دیکھا اس کے بعد پھر بہت سارے واقعات ہوئے، پھر کسی طرح سے وہ وہاں پر مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اور جب وہاں پر وہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے پیرنٹس کو فلسطین سے بلوا لیا مصر میں. جب وہ مصر میں داخل ہوئے یعنی وہ دربار میں داخل ہوئے بادشاہ کے دربار میں، تو وہاں کی روایات کے مطابق بادشاہ کے دربار میں جو داخل ہوتا تھا وہ ہلکا سا بادشاہ کے آگے یوں باؤ کرتا تھا، ہلکا سا. تو وہ جو 11 بھائی آئے اور جو ان کے والدین، انہوں نے آ کر اس طرح سے کیا. تو وہ 11 بھائی، وہ 11 ستارے اور والدین سورج اور چاند، تو انہوں نے اپنے والد گرامی کو یاد دلایا کہ ابا جان یہ وہی خواب ہے جو کہ میں نے دیکھا تھا اور یہ اس کی تعبیر ہے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں، کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا. ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، وہ ہے یہ دعا. اور آپ دیکھیں اس میں پیغمبر کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نعمتیں نہیں دیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی کڑی آزمائش سے ان کو گزارا تھا. ساری زندگی ان کی ہے نا، پوری کی پوری آزمائش سے گزارا تھا. وہ کنویں میں دھکیل دیے گئے، غلام بنا لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. آزمائش کا نہیں بتا رہے. یہ بھی پیغمبر کی انکساری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے.
وہ کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا کہ اللہ تو نے مجھے فلاں جگہ پہ مجھے تو چھوڑ دیا تھا تو نے، اور مجھے تو نے جو ہے وہ یہاں پر میں کنویں میں تھا، اکیلا تھا اور میرا کوئی مددگار نہیں تھا. نعوذ باللہ ایسی کبھی کوئی پیغمبر بات نہیں کرتا. تو یہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے یہ دیا، لیکن جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 101، اور وہ دعا یہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مختصر سی دعا ہے یہ. اس دعا میں کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، پکار رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے. ٹھیک ہے. فاطر السماوات والارض، فاطرت فطرت دینے والے، اے آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلم، مجھے موت دے تو مسلمان کی حالت میں موت دے. توفنی، جی وہ اس سے پہلے بھی ایک آیت فرعون کے سامنے جادوگروں والی ہے نا. توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ جب تم مجھے موت دے تو ایمان کے ساتھ اور مسلمان ہو کر موت دے، اور الحقنی بالصالحین، کہ جب میرا معاملہ آخرت میں کر تو میرا جو معاملہ ہے وہ صالحین کے ساتھ کر. الحقنی، الحق کا کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں الحاق، الحاق کرنا، ایسوسیٹ کرنا. تو جب آخرت میں مجھے تو ایسوسیٹ کرے، جب مجھے ملائے تو صالحین لوگوں میں ملا. یہ پیغمبر ہیں. اب دیکھیں پیغمبر ہیں، نہ صرف پیغمبر بلکہ قطع کلام جی جتنے پیغمبروں کی دعائیں ہم نے پڑھی تقریباً، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے مسلم اٹھا، مجھے مسلم کر، میرا ایمان رکھ، مجھے صالحین میں ملا، مجھے صالحین میں ملا، اور میں اس اکڑ میں زندہ ہوں کہ کیونکہ امی کلمہ گو تھیں تو میں تو جنتی ہوا. بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو سورہ بقرہ تھی جو ہم پچھلے پروگرام میں کر کے آئے تھے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو یہودی تھے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مختلف چیزیں پوچھتے تھے، ان مدینہ کے یہودیوں کی خاص کر کے انہوں نے نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اور جنرلی بات کی ہے یہودیوں پر کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں منتخب کیا لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. یہ انہیں کوٹ کیا ہے قرآن نے ان کے الفاظ کو کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو بس چند دن. یعنی اس اکڑ میں وہ کہتے تھے یہی زوم ہمارا بھی تو ہے، یہی زوم ہمارا تو جنت پہنچنا ہی ہے. یعنی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی جو امتیں ہیں وہ یہ کام کرتی تھیں اس لیے تباہ ہو گئی، اب تم تو کم از کم یہ کام نہ کرو. تو تم بھی وہی رویہ اگر اختیار کرتے ہو کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب مجھے جو ہے وہ جنت میں جانے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اب بہت ہوا تھوڑے دن، بہت ہوا تو تھوڑے دن. وہی بات ایگزیکٹلی یہودی کہتے تھے کہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، اور اگر گئے بھی تو بہت تھوڑے سے دن، حساب کر کے جنت تو جانا ہی جانا ہے. یہ ہم یہی تصور لے کر جو ہے شاید زندگی بھر یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرما بردار کون رہا ہے. اللہ تعالیٰ حسب نسب کے اوپر فیصلے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خاندانوں پہ فیصلے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کہاں پیدا ہوا تھا اور کون کس کے گھر پیدا ہوا تھا. اگر یہی آدمی کی اولاد ہے، اگر یہی فیصلہ کرنا ہوتا فیصل صاحب تو ہم پچھلے کسی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ غرق نہ کرتا پانی. اگر یہی فیصلہ کہہ دیا کہ اس کی سفارش بھی نہ کرنا، اس کی سفارش نہ کرنا، اگر تم یہ کرو گے تو تم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی کہ اللہ مجھے اس بات کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو خاندانوں پہ اگر فیصلے کرنے ہوتے تو اس طرح فیصلے کرتا. یہ سراسر ہماری نادانی ہے اور ہماری گمراہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. ہر پیغمبر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے
کہ بھائی مجھے مسلمان کر, مجھے صالحین میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, مجھ پہ جو ہے وہ اس طرح سے بوجھ نہ ڈال, مجھے صالحین میں اٹھا, مجھے جہنم کی آگ سے بچا, مجھے جہنم کی آگ سے بچا. بلکہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے عبادت کے طریقے سکھا. آج ہمارا یہ عالم ہے کہ کوئی اسکالر یہ سمجھتا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ فائنل اتھارٹی ہے. بھائی جو نماز کا میرا طریقہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے پڑھنا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے, وہ باقی سب گمراہ ہیں. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے تو طریقے سکھا. یعنی ہمیں جو ہے نا واقعی بہت بہت یعنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. امپروومنٹ میں بہت ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بھیا ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. امپروومنٹ مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر دعا کرتے ہیں. ہمارا تکبر, ہماری انا, غرور, غصہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ نہ صرف خود پیغمبر ہیں, ان کے باپ پیغمبر, ان کے دادا پیغمبر, ان کے پردادا پیغمبر. جی ہاں, وہ نسبت ہے یہ. پر دادا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت اسحاق علیہ السلام, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر حضرت یوسف علیہ السلام. پے در پہ 4 پیغمبر ہیں. اور لائن بھی کہاں سے مل رہی ہے وہی بھی خیال کیجئے کہاں سے ہیں, اور پے در پہ پیغمبر ہیں, 4 پیغمبر یہ ایک ساتھ. لیکن چلیے یوں بھی دیکھ لیں, انہی کے 11 بھائی بھی تو ہیں, انہی کے 11 بھائی بھی ہیں, اور ان میں وہ کوئی صفت موجود نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سے رہے. اللہ کو ناراض. پھر انہوں نے مطلب آخر میں اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی طلب کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا, اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. تو پیغمبر کی انکساری ہر لمحے آپ کو نظر آئے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں. اچھا, میں 11 بھائی کو یوں وہ کہتا کہ لینیج کافی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منصب وہاں بھی مل رہا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی مل رہا ہے. بالکل ایک نبی ہے جو کہ ہاتھ جوڑ کے انکساری سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مسلم اور صالحین میں رکھنا, اور انہی کے بھائی اسی منصب سے اسی نبی کی اولاد ہے نا, ان کا وہ مقام و درجہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھ لینا کہ کیونکہ میرے دادا جی اور امی جان اور ابو جان اور پھپھی اور نانا اور چچا جو ہیں وہ کلمہ گو نیک تھے, تو میں تو بخشا ہی بخشا گیا, چاہے میرے اعمال کچھ بھی ہوں. تو یہ گیم نہیں چلے گا, یہ گیم نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. میرا بوجھ میرا باپ نہیں اٹھائے گا, میرے باپ کا بوجھ مجھے نہیں اٹھانا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے. اختتام اس کا جی.